السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں عتیق خالد۔ دھنیال آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے آزاد جموں کشمیر کی حالیہ صورتحال پر قابو پانے اور مسائل کے حل کے حوالے سے وزیراعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفد نے پاکستانی معیشت کی بحالی اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری لانے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا۔ اس موقع پر وزیراعظم محمد شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے دل اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ آزاد جموں کشمیر میں ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہوں اور ہم چین سے بیٹھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کشمیر کاز کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہا ہے۔ پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے وفد کو آزاد کشمیر کے ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ ملاقات میں پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کے امور پر بھی گفتگو کی گئی۔ وزیراعظم نے وفد کو آزاد کشمیر میں پارٹی کو مزید منظم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ پاکستان نے بھارتی قیادت کے بے بنیاد حقائق کے منافی اور جارحانہ بیانات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ پاکستان بھارتی قیادت کے بے بنیاد اور حقائق کے منافی بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ بھارتی قیادت کے حالیہ جارحانہ بیانات دیکھے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اپنی سیکیورٹی اور علاقائی سالمیت کو درپیش خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان افغانستان کی علاقائی سالمیت و خود مختاری کا حامی ہے۔ پاک افغان سرحد پر حالات کے متعلق افغان انتظامیہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ایران سے ٹھوس برادرانہ تعلقات ہیں۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورے میں متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ گوادر اور چابہار کو جڑواں بندرگاہ قرار دیا گیا۔ بھارت اور ایران کے مابین کسی معاملے پر رد عمل نہیں دیتے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان کی جانب سے فلسطین کو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی رکنیت دینے کی قرارداد کی بھرپور حمایت کی گئی ہے۔ کشمیر سے متعلق بات کرتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر میں مظلوم شہری آج بھی مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہزاروں کشمیری خواتین کے شوہروں کو بھارتی فوج قتل کر چکی ہے۔ اسپیکر قانون ساز اسمبلی آزاد کشمیر اور سینئر پارلیمنٹرین چودھری لطیف اکبر کی جانب سے تحریک آزادی کشمیر کے چیئرمین ممتاز کشمیر رہنما کشمیر امریکی کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام نبی فائی کے اعزاز میں استقبالیہ انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر تحریک آزادی کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ سمیت بیرون ملک پارلیمنٹرین وفود بھیجنے کا اعلان کیا گیا۔ بھارتی اور اسرائیلی مظالم سے ہونے والے بے گناہ انسانوں کی بڑھتی ہوئی خونریزی کی شدید مذمت کی گئی اور تحریک آزادی کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری لطیف اکبر نے کہا کہ عالمی برادری اقوام متحدہ کے چارٹر اور سیکیورٹی کونسل کی منظور شدہ قراردادوں کے مطابق 1.5 کروڑ کشمیری عوام کو ان کا پیدائشی حق خود ارادیت دلوانے میں اپنا فیصلہ کن کردار ادا کرے۔ اس موقع پر غلام نبی فائی کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ہر دور میں ہر فورم پر اچھے ہمسایہ ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ پاکستان ایک پرامن پسند ملک ہے جس نے دہشت گردی، لاقانونیت، انتہا پسندی کے خلاف اپنی افواج پاکستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور نہتے عوام کی ان گنت جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ جو قوم اپنی آزادی، قومی تشخص اور وقار کے لیے جانیں قربان کر سکتی ہے، اسے کس طرح غلامی کی خاردار تاروں میں قید رکھا جا سکتا ہے؟ مقبوضہ کشمیر سے بھارت کا جابرانہ تسلط ختم کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ ریاست آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹ کوہالہ پر پرچم کشائی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے اور پاک فوج کی خدمات کو سراہا گیا۔ یہ پرچم میں عظیم پرچم، یہ پرچم
ریاست آزاد کشمیر کے انٹری پوائنٹ کوہالہ پر پرچم کشائی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم لہرائے گئے۔ تقریب میں سول انتظامیہ، پاک فوج، پولیس، سول سوسائٹی اور میڈیا کے نمائندوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ دوران تقریب شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ یہ وطن ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے اور اس کے چپے چپے کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ شرکاء نے پاک فوج کی وطن عزیز کے لیے دی گئی قربانیوں اور خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے ہمیشہ وطن عزیز کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہداء کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں ہونے دیں گے۔ یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ پرچموں۔ ناظرین، تحریک آزادی کشمیر کے سفیر ورلڈ کشمیر آگاہی فورم امریکہ کے سربراہ ڈاکٹر غلام نبی فائی نے کہا ہے کہ اقتصادی، معاشی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے حامل ممالک ہی بین الاقوامی سفارتکاری اور فیصلہ سازی میں مضبوط اور فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نامور کشمیری رہنما بین الاقوامی فورمز پر تحریک آزادی کشمیر کے سفیر ورلڈ کشمیر آگاہی فورم امریکہ کے سربراہ ڈاکٹر غلام نبی فائی نے عالمی امن، ڈائیلاگ اور انسانی حقوق کے لیے متحرک این جی او انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈیولپمنٹ کے زیر اہتمام کشمیر کی موجودہ صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملی کے عنوان سے منعقد گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام کو آزادی حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑے گی، جس کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے۔ مقررین نے بیرون ملک خصوصاً امریکہ میں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ڈاکٹر فائی اور ان کی تنظیم کے کردار پر روشنی ڈالی۔ ڈاکٹر فائی نے کہا کہ آج جس خطے میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے اس خطے کی بڑی قربانیاں ہیں اور مستقبل میں نظریں اسی خطے کے عوام پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہمیں حکمت اور دانش سے کام لینا ہوگا تاکہ تحریک کو آگے بڑھایا جا سکے اور دنیا کو اپنا حمایتی بنایا جا سکے۔ کانفرنس کے دوسرے سیشن میں سوال جواب کی نشست ہوئی، جس میں شرکاء نے کشمیر پالیسی اور مستقبل کی حکمت عملی سے متعلق تجاویز دیں۔ راولاکوٹ انجمن تاجران کھائی گلہ کے زیر اہتمام ایک سال سے جاری عوامی حقوق تحریک کی کامیابی اور عوامی مطالبات کی منظوری پر اظہار تشکر ریلی نکالی گئی۔ ریلی شہر بھر کا چکر لگانے کے بعد میلاد چوک پہنچ کر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ اس موقع پر تحریک سے جڑے افراد کو پھولوں سے ہار پہنائے گئے اور عوامی خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنما عمر نذیر کشمیری نے پوری تحریک کے دوران کبھی بھی اشتعال انگیز اور قابل نفرت گفتگو نہیں کی۔ انہوں نے جس خلوص، عوامی ہمدردی اور سیاسی رواداری کا والہانہ ثبوت پیش کیا، اس کی سیاسی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کے باعث شہید ہونے والے کشمیری بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے ورثاء کو یقین دلاتے ہیں کہ شہداء کی قربانیوں کو فراموش نہیں ہونے دیں گے۔ مزید کہا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ممبران بالخصوص عمر نذیر کشمیری اور شوکت نواز میر کو ان کی جدوجہد اور کاوشوں پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جموں کشمیر عمر نذیر کشمیری نے کہا ہے کہ سستا آٹا اور سستی بجلی عوام کا حق تھا جو طویل جدوجہد کے بعد عوام کو ملا۔ عمر نذیر کشمیری نے چیہڑ کے مقام پر کاروباری مرکز کی افتتاحی تقریب سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوامی حقوق کی تحریک طویل دورانیے کے بعد بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوئی، جس کے لیے ریاست بھر کے شہری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر کے شہریوں نے پرامن تحریک چلائی اور تاریخ ساز لانگ مارچ کیا، جس کے نتیجے میں حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور آٹے و بجلی کی قیمت میں کمی کی، جبکہ حکمران طبقے کی مراعات کے خاتمے کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے۔ اس موقع پر عمر نذیر نے فیتا کاٹ کر مقامی ریسٹورنٹ کا افتتاح بھی کیا۔
پٹیکا کونکا ہائی سکول کی بلڈنگ 19 سال گزرنے کے باوجود حکومتی عدم توجہ کے باعث تاحال تعمیر نہ ہو سکی۔ طالب علم کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ پٹیکا کے گاؤں کونکا میں قائم بوائز ہائی سکول کی عمارت 2005 کے زلزلے میں متاثر ہوئی، جسے تاحال تعمیر نہ کیا جا سکا۔ اہل علاقہ نے کہا کہ سخت گرمی میں بچے شدید دھوپ میں کھلے آسمان تلے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ حکمران عوام کے پیسوں پر عیاشی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زلزلے کے بعد ٹھیکیدار نے کچھ حد تک کام کیا، جس کے بعد نہ تو ٹھیکیدار کا پتہ چل سکا اور نہ ہی اسکول کا کام پورا ہو سکا۔ ادارے کے اسٹاف نے اپنی مدد آپ کے تحت 2 شیلٹر لگا کر بچوں کو چھت فراہم کی، لیکن طالب علموں کی زیادہ تعداد ہونے کے باعث 2 کلاس رومز کافی نہیں، جبکہ بارش کے دوران بچوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے۔ اہل علاقہ نے مزید کہا کہ 19 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اسکول کی عمارت کی عدم تعمیر حکومتی اور اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ عوامی حلقوں نے انتظامیہ سے اسکول کی عمارت کی فی الفور تعمیر کرانے کا مطالبہ کیا۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔